الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 88 ہم نے ابھی سنی ہے۔ فرمایا جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین اسلام کے اندر حلال روزی کمانے کی اور رزق حلال کھانے کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ احادیث کے اندر، قرآن پاک کے اندر بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رزق حلال کی اہمیت کو اور رزق حرام کے وبال کو، اس کی وعیدوں کو بیان فرمایا ہے۔ اب ہم نے غور کرنا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب بھی اس طرح کا معاملہ بڑھتا ہے تو معاشرہ یکدم تنزلی کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ہوتا یہ ہے، علماء نے اس کی وجوہات لکھی ہیں۔ فرمایا پہل بندے جو ہے وہ رزق اپنے مال کے اندر ملاوٹ شروع کرتے ہیں، رزق حرام کمانے کی طرف آتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس حرام کمائی کی نحوست سے گناہوں کا وبال بندوں کا بڑھتا چلا جاتا ہے، جس کو احادیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ پھر اس سے معاملہ آگے بڑھتا فرمایا کہ بندے کی عادات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والی ہو جاتی ہیں، عادات تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ بگاڑ سارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ لیکن کسی معاشرے کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے رزق حلال کما کے لوگ آگے بڑھتے ہیں تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور دیکھیں، ان کے دور کے اندر جو انقلاب آیا اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے جب شریعت اسلامیہ کے احکامات کو نافذ کیا، لوگوں نے رزق حلال کمانا شروع کیا، تو آہستہ آہستہ سارا معاشرہ جو ہے وہ اتنی ترقی کر گیا کہ غربت کا نام و نشان بھی باقی نہیں بچا تھا۔ حضرت عمر بن صالح رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ پاک کے ولی گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی اے امام، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، دل کیسے نرم ہوتے ہیں؟ یعنی کہ دل بندے کا نرم ہو، وہ نیک اعمال کی طرف متوجہ ہو، دل کی سختی دور ہو، گناہوں سے بندے کو نفرت ہو جائے، یہ کیسے نصیب ہوتا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنا سر مبارک جھکا لیا، کچھ دیر بعد سر اٹھایا، فرمایا بیٹا حلال مال دل کو نرم کر دیتا ہے۔ یعنی جب بندے کا رزق حلال ہو جاتا ہے، جب بندہ حلال طریقے سے روزی کماتا ہے، فرمایا اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے دل کو نرم فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر بن صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں آگے چلا، راستے میں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ آپ مجھے ملے، میں نے پوچھا علی جان دل کیسے نرم ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ پاک کے ذکر کرنے سے۔ میں نے عرض کی کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ تو فرما رہے کہ رزق حلال کی وجہ سے دل نرم ہوتے ہیں، تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ نے آپ کو اصل بنیاد کی طرف جب رہنمائی فرما دی ہے۔ دل نرم ہونے کی اصل بنیاد کیا ہے؟ کہ بندے کا رزق حلال ہونا چاہیے۔ اسی طرح فرماتے میں آگے چلا، ایک اور اللہ پاک کے ولی ملے، انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ ذکر اللہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو نرم کرتا ہے۔ لیکن جب میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ کا فرمان انہیں سنایا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اصل بنیاد کی طرف تمہاری رہنمائی کی ہے۔ بنیاد اصل یہ ہے کہ جب بندے کا رزق حلال ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو نرم فرما دیتا ہے، لیکن جب بندہ حرام طریقے سے رزق کماتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل کو سخت فرما دیتا ہے۔ اس دل کی سختی کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بندہ گناہوں میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، نیک اعمال کی توفیق بندے سے چھین لی جاتی ہے،
تو فرمایا جب رزق حلال کمائیں گے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دل کو نرم فرمائے گا، پھر خوف خدا محسوس ہوگا، بندے کے دل میں یہ ڈر ہوگا کہ اگر میں نے حرام مال کمایا تو کل قیامت کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گا، کل میں اس کا حساب کیسے دوں گا۔ فرمایا اس کی برکت سے بندے کا دل کیا ہے، نرم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب بندہ رزق حلال کماتا ہے تو ساری عبادات، ساری ریاضات، اس کے اثر بھی بندے کے چہرے پر، بندے کے جسم پر ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن جب بندے کا رزق حلال نہیں ہوتا، حرام طریقے سے جو ہے وہ بندہ کمائی کر رہا ہوتا ہے، فرمایا اس وقت جتنی مرضی عبادات کر لے، اس کا اثر، اس کا فائدہ بندے کو نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں مگر نمازیں ہمارے دل کا نور نہیں بڑھاتی، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن اس کی برکت ظاہر نہیں ہوتی، ہم پھوٹ پھوٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی۔ تو ان نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب عرض کی تو بنی اسرائیل کی شکایت کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کی نمازوں کو نورانی کیسے بناؤں جبکہ ان کے دل دنیا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، فرمایا ان کے روزے کیسے قبول کروں جبکہ یہ روزے کی طاقت لقمہ حرام سے حاصل کرتے ہیں، میں ان کی روزی حرام ہے جس کے ذریعے یہ روزے رکھتے ہیں، ان کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ جاتا ہے، میں ان کے روزوں میں کیسے برکت عطا فرماؤں، میں ان کی دعائیں کیسے قبول کروں جبکہ ان کا کھانا پینا، ان کا کمانا، یہ سارا جو ہے رزق حرام پر مبنی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ رزق حرام کی اتنی نحوست اور اتنی بے برکتی ہوتی ہے کہ بندہ جتنی مرضی عبادات کر لے، ان کی نورانیت، ان کا اثر بندے پر ظاہر ہی نہیں ہوتا، ان کی لذت ہی نصیب نہیں ہوتی، عبادت کی لذت بندے سے چھین لی جاتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں یار ہم دعائیں تو بڑی کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، ہم فلاں مشکل کے اندر جو ہے وہ گرفتار ہوئے، ہم نے اتنی دعائیں کی، نمازیں ادا کی، سارے کام کر لیے لیکن وہ مشکل دور ہی نہیں ہو رہی۔ اصل بنیاد کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ بنیاد کیا ہے؟ فرمایا جب پیٹ کے اندر لقمہ حرام چلا جاتا ہے تو اب بندے کی کوئی دعا اللہ پاک قبول نہیں فرماتا۔ اب آگے سنیں، بہت بڑے ولی اللہ پاک کے گزرے ہیں، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ پاک کے ولی تھے اور صاحب کشف جو ہے وہ ولی اللہ تھے۔ اب آپ کا واقعہ سنیں، آپ فرماتے ہیں آپ نے اپنی زندگی کے نا بہت سارا حصہ جو ہے وہ سفر کے اندر گزارا۔ فرماتے ایک مرتبہ میں مسجد اقصی کے اندر حاضر ہوا، فلسطین پہنچا، بیت المقدس کے اندر میں نے رات گزاری، میں نے دیکھا کہ رات کے کسی پہر پچھلی رات کے اندر وہاں پر دو فرشتے آئے، انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی۔ اب توجہ کے ساتھ سنیے گا، وہ آپس میں گفتگو کیا کر رہے ہیں؟ ایک فرشتے نے کہا، فرمایا کہ یہ انسان کون ہے جو سامنے بیٹھا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ یہ ابراہیم بن ادم ہے۔ تو اس فرشتے نے کہا اچھا یہ وہی ابراہیم بن ادم ہے، انہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ولایت کے درجے سے معزول کر دیا ہے۔ اس نے پوچھا وجہ کیا بنی؟ تو کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بصرہ کے اندر ایک دکان سے انہوں نے کچھ کھجوریں خریدی تھی، جب وہ کھجوریں لے کر جانے لگے تو دیکھا کہ ایک کھجور وہاں پر گری ہوئی ہے، انہوں نے وہاں سے اس کھجور کو یہ سمجھ کر اٹھا لیا یہ میرے مال میں سے گری ہے جو میں نے خریدی ہے، وہ اٹھا کر انہوں نے کھجور کھا لی تھی، حالانکہ یہ کھجور ان کی نہیں تھی بلکہ دکاندار کی تھی۔ جب وہ کھجور ان کے پیٹ میں گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ولایت کے اعلیٰ درجے سے معزول فرما دیا ہے۔ غور کریں، ایک کھجور، وہ بھی انہوں نے حرام سمجھتے ہوئے نہیں کھائی بلکہ یہ سمجھا کہ میری گر گئی ہے اس لیے کھا لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ولایت کے درجے سے معزول فرما دیا۔ ہم جانتے بوجھتے ہوئے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ حرام مال ہے، یہ سود ہے، یہ رشوت ہے، جان بوجھ کر مال کے اندر ملاوٹ کر کے جھوٹ بول کے اپنا مال بیچ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود ہم حرام مال دھڑلے سے کھا رہے ہوتے ہیں، ہچکچاتے بھی نہیں ہیں، اللہ پاک کا خوف بھی ہمارے دلوں میں نہیں آتا کہ آج یہ لقمہ حرام ہم خود کھا رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہے ہیں، تو اس کی نحوست کیا ہوگی؟ اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ بڑے ہو کر
وہی بچے، وہی بیٹے اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بچہ ہمارا کیوں ایسا ہمارے ساتھ کر رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے خود بھی حرام کھایا ہوتا ہے، ان کے پیٹ کے اندر بھی حرام کا لقمہ ڈالا ہوتا ہے، اور کل قیامت کے دن ان بچوں نے حساب نہیں دینا، بیوی نے حساب نہیں دینا، حساب کس نے دینا ہے؟ جس نے حرام مال کما کے ان کو کھلایا ہے۔ وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہمارے والد کی ذمہ داری تھی کہ ہمیں حلال رزق کما کر کھلاتا، اگر حرام اس نے ہمیں کھلایا ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے۔ اس وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ نہ بیوی نے نیکیاں دینی ہے، نہ بچوں نے نیکیاں دینی ہے قیامت کے دن، نہ بیوی نے تمہارے گناہ اپنے ذمے لینے ہیں قیامت کے دن، نہ بچوں نے لینے ہیں۔ انہوں نے کہنا اگر کوئی نیکی ہے تو ہمیں دے دو، اس کا حساب جانے اور یہ جانے۔ اگر آج ہم اپنی آخرت داؤ پر لگا کر بیوی بچوں کو حرام کھلائیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب ہم نے خود دینا ہے، ہمارے بچوں نے حساب نہیں دینا۔ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فوراً میں واپس بصرہ پہنچا، اس دکاندار کے پاس گیا، اس کی کھجور اسے واپس کی، دوبارہ مسجد اقصی حاضر ہوا، وہی فرشتے دوبارہ آئے، ایک دوسرے سے گفتگو کی تو فرشتے نے کہا کہ یہ وہی ابراہیم بن ادم ہے جنہوں نے کھجور واپس کر دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ولایت کا درجہ انہیں دوبارہ عطا فرما دیا ہے۔ یہ ہے لقمہ حلال کی برکت اور لقمہ حرام کی نحوست۔ حالانکہ یہ ان کے لیے حرام نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ میری کھجور گیری ہے، لیکن ہم جان بوجھ کر اگر کھائیں گے تو اس کی کتنی نحوست ہوگی۔ پھر گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، بے برکتی اتنی آ جاتی ہے کہ مال اتنا زیادہ آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، مہینے کے آخر میں پھر جو خالی کے خالی۔ لوگ کہتے ہیں، سنائی دیتے ہیں، یار مال بہت آ رہا ہے، برکت نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے کہاں چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب ہمارے مال کے اندر حرام شامل ہو جاتا ہے تو اس کی ساری برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اب آگے سنیے، مشہور تابعی حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے اپنے پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کی، 70 سال تک لگاتار اس طرح عبادت کرتا رہا کہ دن کو روزہ رکھتا، رات کو جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا، نہ کوئی اعلیٰ غذا کھائی، نہ کسی طرح جو ہے وہ سائے کے اندر آرام کیا، یعنی اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر عبادت کرتا رہا۔ جب وہ دنیا سے چلا گیا، اس کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب کے اندر دیکھا، پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ اللہ پاک نے میرا حساب لیا، میرے سارے گناہ بخش دیے، مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر اپنے دانتوں کا کھلال کر لیا تھا وہ معاف کروانا رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت میں جانے سے روک دیا ہے۔ وہ ایک کھلال کی لکڑی کتنی کو ہوتی ہے؟ وہ ایک ماچس کی تیلی سے بھی کم ہوتی ہے۔ اس لکڑی کی وجہ سے کہتا کہ میں نے اس کی مالک کی اجازت کے بغیر اس سے کھلال کر لیا تھا دانتوں کا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت میں جانے سے اب تک روکا ہوا ہے۔ غور کریں، ہم بندوں کے ہزاروں کے ہزار، لاکھوں کے لاکھ جانتے بوجھتے ہوئے ہڑپ کر جاتے ہیں، قرضہ لیا ہے واپس ہی نہیں کیا، اس کی کیسی نحوست ہوگی، اور کل قیامت کے دن اس کا کیسے حساب دیں گے۔ اس ایک لکڑی کی وجہ سے اگر جنت کا داخلہ بند ہو سکتا ہے تو سود کھانے کی وجہ سے، رشوت کھانے کی وجہ سے، حرام مال بیچنے کی وجہ سے، ملاوٹ کرنے کی وجہ سے، دھوکہ دہی کی وجہ سے اگر مال کمائیں گے تو اس کی کتنی نحوست ہوگی، کل قیامت کے دن اس کی کتنی جو ہے وہ بندے کی پکڑ ہو سکتی ہے، یہ ہمیں خود اندازہ کرنا ہے۔ آگے سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا حکم اپنے رسولوں کو دیا ہے۔ کتنی اہم بات ہوگی، جس کا حکم اللہ پاک نے اپنے رسولوں کو بھی دیا ہے اور ساتھ بندوں کو بھی دیا ہے۔ اب وہ بات کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، اے رسولوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کو حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب بندوں کو کیا حکم ہے؟ اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری اور پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، یعنی یہ وہ حکم ہے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھی ارشاد فرمایا ہے، اور ساتھ یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی ارشاد فرمایا ہے۔ کیا؟ کہ حلال رزق کھانا ہے، صاف ستھری پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں، حرام کے قریب نہیں جانا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کا ذکر کیا، فرمایا ایک بندے نے لمبا سفر کیا، اس کے پراگندہ بال ہے، بکھرے ہوئے بال ہے، فرمایا بدن غبار آلود ہے، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے، بار بار پکارا یا ربی یا ربی، لیکن صورتحال ایسی ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، وہ حرام مال کے ذریعے پلا بڑا ہے۔ فرمایا جب اس کا کھانا پینا پہننا حرام ہے تو اس کی دعائیں کیسے قبول کی جائیں گی؟ یہ نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا جب اس کا کھانا پینا حرام ہے، جب اس نے حرام مال کے ذریعے لباس خرید کر پہنا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں کیسے قبول فرمائے گا؟ وہ جتنا مرضی اللہ پاک کو پکارتا رہے، روتا رہے، نمازیں ادا کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، فرمایا اس کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا جب تک وہ اپنے رزق کو حلال نہیں کر لیتا۔ تو غور کریں، رزق حرام کی نحوست صرف آخرت میں نہیں ہونے کہ وہاں پر ہمیں جو ہے وہ پکڑ ہوگی، اس کی نحوست دنیا کے اندر بھی ظاہر ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر اس کی نحوست یہ ظاہر ہوتی ہے کہ جب بندہ مشکلات میں گر جاتا ہے پھر اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اب آگے سنیں، حضرت عباد بن خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مقام سے گزرے، دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ اٹھا کر رو رو کر بڑے رکت انگیز انداز میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا، پھر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے باری تعالیٰ، اے رحیم، اے کریم پروردگار، تو اپنے اس بندے کی دعا کو قبول کیوں نہیں کر رہا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، فرمایا اے موسیٰ، اگر یہ شخص اتنا روئے کہ روتے روتے اس کا دم نکل جائے، یہ فوت ہو جائے، اور اپنے ہاتھ اتنے بلند کرے کہ اس کے ہاتھ آسمانوں کے ساتھ لگ جائیں، آسمانوں کو چھو لے، فرمایا تب بھی میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ غور کریں، فرمایا اتنا روئے کہ روتا روتا دنیا سے چلا جائے، اس کا دم نکل جائے، اور ہاتھ بھلے اتنے بلند کر لے کہ آسمان کے ساتھ لگ جائیں، فرمایا پھر بھی میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، یہ حرام مال کھاتا ہے اور حرام پہنتا ہے، اور اس کے گھر میں حرام مال پڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ جتنا مرضی رو کر دعا کر لے میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ اور کریں، جب حرام مال کماتے ہیں نا اور وہ پیٹ کے اندر لقمہ جاتا ہے تو اس کی نحوست کیا ظاہر ہوتی ہے؟ پھر بندہ رو رو کر دعائیں کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ گھر کے اندر حرام مال پڑا ہوا ہے، اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اس گھر کے اندر اگر کوئی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اپنے رزق کو حلال کریں، تھوڑے پر قناعت کر لیں۔ دنیا کے اندر تھوڑی آزمائش آ سکتی ہے، آزمائش کیا ہوگی؟ جو ہماری عیاشی ہے اس کو کم کرنا پڑے گا، جو فضول خرچیاں کرتے ہیں اس کو کم کرنا پڑے گا، لیکن یہاں گزارا ہو جائے گا، کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا آسان نہیں ہوگا۔ اگر وہاں پر پکڑ ہو گئی تو پھر حساب نہیں دے سکیں گے۔ اب آگے سنتے جائیے، حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے ایسا بنا دے کہ میری دعا قبول ہو جایا کرے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے سعد، اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ، حلال کھانا کھایا کرو، تمہاری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیا کرے گا۔ اپنے رزق کو حلال کریں، اس کی برکت سے دعائیں اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے۔ اب آگے سنتے جائیے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جو بندہ 40 دن تک حلال روزی کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو منور فرما دے گا اور اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دے گا۔ 40 دن حلال کھانے کی یہ برکت ہے، اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی پوری زندگی حلال کھائے گا تو اس کی کیسی برکت ہوگی۔ آگے سنیے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص نے حلال مال کمایا اور اسے خود کھایا یا اس کمائی سے لباس پہنا اور اپنے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر مخلوق، اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کو وہ حلال مال کھلایا پہنایا، فرمایا اس کا یہ عمل
اس کے لیے برکت اور پاکیزگی بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے رزق حلال کی برکت۔ اگر رزق حلال کمائیں گے تو اس کی یہ برکت ملے گی، اور اگر حرام کمائیں گے تو دنیا میں تو اس کی نحوست ملنی ہی ہے، کل قیامت کے دن پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اب آپ سنیے گا، نبی کریم علیہ السلام ویسے ہی کوئی بات ارشاد فرما دے تو وہ بالکل حق اور سچ ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن جس بات کے اندر نبی کریم علیہ السلام قسم کھا کر اس بات کو ارشاد فرمائیں اس کی کتنی اہمیت ہے، سنیے گا۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بے شک بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام اور سود سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ جب حرام کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو 40 دن تک اس بندے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، زکوٰۃ ادا کرے، نیک اعمال کرتا رہے، فرمایا پھر اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور فرمایا جو حرام کے ذریعے بڑا ہوگا تو آگ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، جہنم میں اسے ڈالا جائے گا۔ پھر آگے سنیے، ایک حدیث پاک میں فرمایا اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہر دن اور ہر رات میں بیت المقدس کی چھت پر یہ ندا کرتا ہے، پکارتا ہے کہ جس کا کھانا حرام ہے اس کے اعمال اس کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں۔ حرام کا لقمہ کھا کر جتنے مرضی نیک اعمال کریں، فرمایا اس کے سارے اعمال اس کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں بیان فرمایا ہے۔ تو ہمیں اپنے اوپر غور کرنا ہے۔ آج لوگ نیک اعمال تو کرتے ہیں، ہم جی عمرے کے لیے جا رہے ہیں، یہ جو حاجی صاحب ہیں یہ 4 مہینے کے بعد عمرے پر لازمی جاتے ہیں، یہ تو بڑے نیک آدمی ہیں، لیکن حال یہ ہو کہ کسی سے قرضہ لیا اس کو واپس ہی نہیں کر رہے، کسی کا مال دبایا ہوا ہے، اب وہ بیچارہ پیچھے چکر لگا رہا ہے، اس کو مال واپس نہیں کر رہے، لیکن حاجی صاحب 4 مہینے کے بعد عمرے پر جا رہے ہیں۔ اب وہ عمرہ کیسے قبول ہوگا؟ عمرہ کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، عبادت ہے، بڑی جو ہے وہ سعادت ہے اس کے اندر، لیکن ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ ہم یہ نفلی عبادت تو کر رہے ہیں، لیکن جن کا مال ہم نے دبایا ہوا ہے، قرض لیا واپس نہیں کیا، جن کے پیسے ہم نے دبائے ہوئے ہیں، کیا وہ ہم نے واپس کر دیے ہیں؟ اگر حرام مال کما کر عمرے پر جائیں گے تو اس کی کیا برکت ملے گی؟ وہ تو نحوست ہی نحوست ہے نا، اس کا تو اور زیادہ گناہوں میں اضافہ ہوگا۔ تو اس لیے عمرے کرنے سے، نفلی عبادات کرنے سے بہتر کیا ہے کہ جو بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں ان کی طرف توجہ کی جائے۔ اگر کسی کا مال واپس کرنا ہے، 2 لاکھ 2.5 لاکھ کا عمرہ ہونا ہے، تو اگر کسی کے 2-2.5 لاکھ دینے ہیں تو وہ واپس کر دیں، اس عمرے کی برکت اللہ پاک ویسے ہی عطا فرما دے گا۔ اگر مال واپس نہیں کریں گے، قرض دبایا ہے، واپس ہی نہیں کرنا، اس بیچارے کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے، جتنے مرضی عمرے کر لیں وہ ایک بھی عمل قبول نہیں ہونا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ 40 دن تک ایسے بندے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اس کے اعمال اس کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں۔ بتائیں اتنی مشقت کر کے، اتنی مشکل کاٹ کر بندہ عمرے کے لیے جائے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہو، اور طواف کرتے ساتھ ہی اس کا وہ عمل اس کے منہ پر مار دیا جائے، یہ تیرا طواف پڑا ہوا ہے، اس کی کیا برکت ہوگی، کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے بہتر ہے نا کہ ہم لوگوں کے حقوق ادا کریں، ان کا مال اگر ہے تو وہ واپس کر دیں، وہ ساری برکتیں اللہ پاک ہمیں یہیں پر عطا فرما دے گا۔ آگے سنیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حلال طریقے سے کمانے کی کتنی برکتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس کے لیے نا سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کی ایسی آیات کا مطالعہ کریں جس کے اندر رزق حلال کمانے کی تاکید ارشاد فرمائی گئی ہے اور رزق حرام کمانے کی نحوستیں بیان کی گئی ہیں، یہ ہمیں جو ہے وہ غور کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے ان فرامین کا مطالعہ کریں جن کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے رزق حلال کی اہمیت کو بیان کیا ہے اور رزق حرام کی نحوستوں کو بیان کیا ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر جو ہے وہ اپنے دینی احکامات سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کوئی بھی کاروبار کریں، اب کسی عالم دین سے، کسی مفتی صاحب سے رہنمائی نہیں لی کہ یہ کام ہمارے لیے کرنا حلال ہے بھی یا نہیں، اس طرح سے بزنس کرنا، کاروبار کرنا حلال ہے بھی یا نہیں، کرتے رہتے کئی سال کے بعد پتہ چلتا کہ یار میں تو حرام مال کما رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم علماء کے پاس تو بیٹھتے نہیں ہیں، علماء سے رہنمائی لیتے نہیں ہیں،
اپنے ذہن کے اندر جو کاروبار ہمیں سمجھ آ گیا یار اس کے اندر کوئی دنیاوی نفع ہو رہا ہے تو ہم اس کو شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب تک کسی عالم دین سے، کسی مفتی صاحب سے رہنمائی نہیں لے لیتے نا، اس وقت تک کوئی کاروبار شروع نہ کریں، کیونکہ یہ ایک مسلمان کے اوپر اس چیز کا سیکھنا فرض ہے کہ اگر وہ کوئی کاروبار کر رہا ہے تو اس کو حلال طریقے سے کیسے چلانا ہے، اس کو کیسے آگے بڑھانا ہے، یہ سیکھنا ایک مسلمان کے اوپر فرض عین ہے۔ یہی وہ علم ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی مسئلہ در پیش آئے اس کے بارے میں علماء سے رہنمائی لیں، علم حاصل کریں کہ میں یہ کام شروع کرنے لگا ہوں، کیا میرے لیے یہ کرنا حلال بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر علماء کے پاس نہیں بیٹھیں گے تو اس کی نحوست یہی ظاہر ہوگی کہ کام کرتے رہیں گے، کئی سال کے بعد پتہ چلے گا کہ حرام مال کما رہے تھے، پھر اس کی نحوست بھی ظاہر ہوگی اور اللہ پاک کی بارگاہ میں پکڑ بھی ہوگی۔ تو علماء کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے رہنمائی لیں، ان سے پوچھیں کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یہ میرے لیے کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ جب تک رہنمائی نہیں لے لیتے اس وقت تک کوئی بھی کاروبار ہمیں شروع نہیں کرنا چاہیے۔ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ دنیاوی طور پر نفع ملے گا یا نہیں ملے گا، دینی اعتبار سے ہم اس کے اندر غور کرتے یا نہیں کرتے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق حلال کمانے کی، کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حکم حرام سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔